بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اس خطبے کا اختتامی حصہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان خطبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ چلیے آخری حصہ پڑھتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی ہیکل سمدانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، کسی دوسرے پر اپنے نفس اور خواہش سے اعتراض نہ کیا کر، بلکہ اپنے ایمان سے اعتراض کر۔ اعتراض کرنے والا در حقیقت ایمان ہی ہے، اور مٹانے والا یقین ہے، اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تیری مدد کرے گا اور وہ تجھ پر فخر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی بھی تمہیں مغلوب کرنے والا نہ ہوگا۔ اور آگے فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جب تو کسی ناجائز امر پر اللہ تعالیٰ سے غیرت کر کے اعتراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دور کر دینے پر تیری مدد فرمائے گا، اور اس کے کرنے والے پر تجھے فتح دے گا اور ان سب کو تیرے سامنے جھکا دے گا۔ اور جب تیرا اعتراض تیرے نفس اور خواہش اور شیطان اور تیری طبیعت کے ورغلانے سے ہوگا تو وہ تجھے بے یار و مددگار بنا دے گا، اور نہ اس پر تجھے فتح دے گا اور نہ تو اس کے مٹا دینے پر قادر ہوگا۔ معترض کہ جس کا اعتراض ایمان کے خاطر نہ ہو وہ معترض نہیں۔ اعتراض کر کے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو نہ کہ مخلوق کے لیے، دین کے لیے ہو نہ کہ نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو نہ کہ تیرے لیے، بس تو اپنی ہوس کو ترک کر دے اور اپنے اعمال پر اخلاص پیدا کر۔ موت تیری گھات میں ہے، اس کے پل کو عبور کرنا پڑے گا، تو اس حرص کو چھوڑ دے کہ جس نے تجھے ذلیل بنا رکھا ہے۔ جو کچھ تیرے مقسوم کا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، اور جو کچھ تیرے غیر کا مقسوم ہے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جا اور دوسروں کے مقسوم کی طلب کو ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سننے والے، اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں، جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اسی کے سبب فتنے میں ڈالیں۔ عارف باللہ لوگوں پر سب چیزوں سے زیادہ سخت و گراں مخلوق کے ساتھ کلام کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عارف تو ہزار ہوتے ہیں اور بولنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی سی قوت کے محتاج ہوتے ہیں، اور عارف ان کی سی قوت کے محتاج کیوں نہ ہوں جب وہ طرح طرح کی مخلوق میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سمجھداروں سے بھی ملتے ہیں اور مومن منافق کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ بس وہ بڑے سخت امتحان اور تکلیف میں مکروہات پر صبر کرنے والے ہیں، اور باوجود عارف اس کے اپنے حالات میں اپنی پاکیزہ حالت میں محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ حکم خداوندی کو ہمیشہ بجا لاتا ہے، اور جب وہ مخلوق سے کلام کرتے ہیں ان کا کلام اپنے نفس اور خواہش اور اپنے اختیار و ارادے سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی اللہ کی طرف حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عارف بنے، نفع اور نقصان کے متعلق مخلوق کی قدر و منزلت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ تو بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، دولت کا ہاتھ میں رکھنا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے،
اور کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کر کے رکھنا جائز ہے، لیکن دنیا کا دل میں رکھنا جائز نہیں۔ دروازے پر کھڑا رہنا اس کا جائز ہے، لیکن دروازے سے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ اس میں تیرے لیے کچھ عزت نہیں۔ جب یہ بندہ اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا وہ گم شدہ اور نابود ہو جاتا ہے، اور اس کا باطن مصائب کے آنے سے متغیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر موجود ہو جاتا ہے۔ بس امر کو بجا لاتا ہے اور نہیں سے پرہیز کرتا ہے، نہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے اور نہ وہ کسی چیز پر حریص ہوتا ہے۔ تکوین اس کے دل پر وارد ہوتی ہے اور دنیا کی تمام چیزوں میں تصرف کا اختیار اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والوں، تمہیں ان سے کیا تعلق؟ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے قطع تعلق کرنے والوں، تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، تو یہ نفاق کب تک رہے گا؟ اے عالموں، اے زاہدوں، تم کب تک بادشاہوں اور حاکموں کے لیے نفاق برتتے رہو گے کہ ان سے دنیا کا مال و زر اور اس کی شہوت اور لذت لیتے رہو گے؟ تم اس زمانے کے اکثر بادشاہ ظالم اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مال میں خیانت کرنے والے ہیں۔ دعا ہے اے اللہ تو منافقوں کے دبدبا اور شوکت کو توڑ دے اور انہیں ذلیل و خوار کر دے، یا ان کو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا خما فرما دے اور زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح فرما دے، آمین۔ اے بادشاہوں، اے غلاموں، اے ظالموں، اے منافقوں، اے مخلصوں، دنیا ایک محدود وقت تک کے ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو مجاہدہ اور زہد سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو چھوڑ دے اور اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک و صاف کر دے، اور اس سے بچ کہ کوئی چیز تجھ کو شکار نہ کر لے یا تجھے قیدی بنا لے، یا تجھے کوئی چیز تیرے خالق و مالک سے روک نہ لے۔ جب تیرے مقسوم کا حصہ تیرے پاس آئے تو ان کو حکم اور موافقت خداوندی کے ہاتھوں سے زہد کے قدموں میں کھڑے ہو کر لے، نہ کہ اختیار اور محبت دنیاوی کے ہاتھوں سے لے۔ زہد جب قائم رہتا ہے تو بدن میں اثر کرتا ہے، دل میں غم اور جسم میں لاغری پیدا کرتا ہے۔ جب غم اور لاغری متحقق ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معیت اور معرفت کی خوشی آتی ہے جو اس کے غم اور فکر کو دور کر دیتی ہے۔ ایمان والا تمام مخلوق اور اہل و مال و اولاد تک سے دل برداشتہ رہتا ہے اور بدن سے ان کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اور اس کا دل شاہی قاصد کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ شہر کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، اہل و مال سے رخصت ہو چکا ہے، اگرچہ ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ مومن شخص مخلوق کے درمیان رہتا ہوا ان سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی بود و باش مخلوق کے ساتھ ہے اور اس کی اصل رگ خالق کے ساتھ۔ جب توحید خداوندی دل میں پیوست ہو جاتی ہے، کیونکہ توحید خداوندی تیرے ظاہر و باطن، تیری امیری و فقیری اور مخلوق کی توجہ اور روح گردانی اور ان کی برائی اور بھلائی کو برابر کر دیتی ہے، تو ان کو اپنے دل سے کیسے نہ نکال دے گا، جبکہ تیرا مضغہ گوشت یعنی دل ان سے باوجود وسعت کے تنگ ہو چکا ہے، اور تیرا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے ذکر اور اس کے شوق سے بھر گیا ہے۔ بس اس وقت تو بمصداق آیت کریمہ ہنالک الولایۃ للہ، اس جگہ حکومت اللہ سچے ہی کی ہے، اب تو سچا بے نیاز اور خاص کفایت کے ساتھ لوگوں سے مستغنی بنا دیا جائے گا۔ اے جاہل، تو جہالت کو چھوڑ کر علم پڑھ، تو خود سیکھنا چھوڑ کر تعلیم دینے میں دوسروں کو مشغول ہو گیا ہے۔ تو مشقت نہ اٹھا، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ کوئی تیرے ہاتھ پر فلاح پا سکے گا، کیونکہ تو خود اپنے نفس کا معلم نہیں ہو سکتا تو دوسروں کا معلم کیسے بن سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عاجز و کمزور نہ سمجھو، ورنہ کافروں میں شامل ہو جاؤ گے۔
تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو تاکہ یہ عمل تمہیں علم تک پہنچا دے۔ جب تمہارے پاس علم متحقق ہو جائے گا تم قدرت کو دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہارے دل اور اسرار کے ہاتھوں میں مرتبہ تکوین دے دیا جائے گا، پھر تم جو چاہو گے وہ ہونے لگے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان دل کے اعتبار سے پردہ نہ رہے گا وہ قادر مطلق تمہیں تکوین پر قدرت بخشے گا اور تجھے اپنے بھید کے خزانوں پر مطلع کر دے گا اور اپنے فضل کے طعام سے تجھے کھانا دے گا اور اپنے انس کا شربت تجھے پلا دے گا اور تجھے اپنے قرب کے دسترخوان پر بٹھا لے گا۔ یہ سب قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثمرہ ہے۔ تو ان دونوں پر عمل کر اور ان سے علیحدہ نہ ہو یہاں تک کہ تیرے پاس علم کا مالک اللہ تعالیٰ آ جائے اور تجھے اپنے پاس لے جائے۔ جب شریعت کا استاد کتاب شریعت کے متعلق تیری صداقت کی گواہی دے گا تب وہ تجھے کتاب علم طریقت کی طرف منتقل فرما دے گا۔ بس جب تو اس میں بھی پوری طرح کامل ہو جائے گا اس وقت تیرے دل اور باطن کو قائم کر دیا جائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو بادشاہ حقیقی علم کے مالک کے دربار میں لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور ان دونوں سے ارشاد فرمائیں گے اب تم دونوں ہو اور خدا تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 شعبان المعظم 545 ہجری کو یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔